نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، کیا اب بھی نور حق جلوہ نما ہے؟ خدا جان خدا جان، وہ تو شعر رہ گا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، کیا اب بھی نور حق جلوہ نما، خدا جانے اللہ جانے۔ وہ جو فضا سے پوچھو، 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 ہوا سے پوچھو، حجابات آگے چپ۔ وہ جو فرما دے قانون 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 رب کا فرما زبان کی ہے، رب کا فرما زبان کی ہے۔ ایک صحابیہ کا ہر سال حج فرض ہے، کہا سوالات نہ کیا کرو، میں جو کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں گا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا یعنی زبان سے نکل گیا فرمایا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں سن لیا کرو، باقی چپ رہا کرو، کہ میرا بولنا عام انسان کا بولنا نہیں ہے۔ اور جو قانون خدا نے جاری کیے ہیں اگر وہ رحمت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں، آپ کا ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے۔ وہ کس سے سنائے تھے آپ؟ اس صحابی سے غلطی ہوئی، آقا جی میں رمضان میں کچھ غلطی کر بیٹھا ہوں، کہ اس کا کفارہ ہے، جرمانہ ہے، روزے میں انسان ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گیا ہوں تو تم پر کچھ یہ شریعت کا جرمانہ ہے، اتنی مقدار کی کھجور صدقہ کرو تمہارا معافی ہوگا۔ کا غریب آدمی، اب ایسی جگہ آ گیا جہاں جو چاہے ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، جو چاہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے، جو چاہو ہوگا، وہاں جو آ جاتا جو چاہے ہوتا تھا، اتنا سونا تو مقدار کم ہے تو زبان لگا کے لے جب اتنی بڑھ کے ہوگی، جو چاہو۔ بکری دودھ نہیں ہے، اس کو چھو دیا کب دودھ دے، یہ دودھ اتنا دے گی، ختم کرو، جو چاہو۔ 100 آدمی 1,00,000 آدمی تھوڑا کھانا، ہم چھوتے ہیں، کھاؤ اب ختم کرو، جو چاہو۔ تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا میں؟ ہاں کھجوروں والا، کا غریب آدمی ہے، اب میں کہاں سے لاؤں اتنی کھجور؟ کہا بیٹھ جاؤ اللہ کرم کرے گا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی میں شخص آ گیا، بولا میں محبت سے آپ کے لیے کچھ نذرانہ لائے، کھجوروں کا ٹوکرا۔ کہا لو کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، اپنا کفارہ دو جو غلطی ہوئی۔ کہا کچھ عرض کرنی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں بہت غریب آدمی ہوں۔ کہا تم لے جاؤ، چلو جاؤ، دوسرے انبیاء بھی ہے، تصرف نہیں کر سکتے، اسی کہتے ہیں آپ کی مہر نبوت یہاں تھی، یہاں نہیں تھی، دوسری نبیوں کا احکام جاری ہوتے تھے، جو کہا ہے وہی کرنا ہے۔ آپ کی مہر نبوت یہاں تھی کہ ہم نے جو کہا ہے، آپ بھی بیچ میں جو کریں مرضی ہے۔ ایک بوڑھا تھا، اس کی انسان ہے، بڑھاپے میں غلطی کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، آپ رحمت العالمین تھے، لائقات سے غلطی ہوئی، اب اس کو ماریں گے مر جائے گا، آپ نے کہا اس کو مارو مت، ایک چھڑی لے لو، کوئی تیلے ایسے لگا لو، ایک لگا دو چھوڑ دو، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، قانون شریعت قرآن میں۔ شادی شدہ نہ ہو
اس کو 80 کوڑے اور جس کی شادی ہے اس کو رجم کر دو. اب یہ رجم ہو جاتا. کیا بوڑھا کر کے ایک لگا دو اس کو چھوڑا. اصحاب بدر نے وفا کی آقا جی سے. دنیا کی بھی انہوں نے وفا کی لیکن آقا کے ساتھ ایک ظاہری تھوڑی سی محبت کا اظہار تھا. آقا نے دنیا کی فتوحات بھی کرا دی. نہ ان کے پاس اسلحہ، نہ اس کے پاس کھانا، نہ ان کے پاس تعداد. کہا بس ہم آپ کے ہیں. بس اس بات نے آقا جی دین دنیا ان کی سب ہری کر. کہا ہم آپ کے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ارے کوئی چیز دنیا میں ہمارے پاس کوئی قیمتی ہے اور بہت بڑی ہے، وہ آپ کی ذات مقدس ہے. ہر چیز ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی. اور آپ جہاں مرضی لے جائیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. آپ سے یہ کہیں گے کہ تمہارے مشکل میں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بدر کے جو میدان میں کھڑے ہوئے ان کے لیے دعائیں کی آپ. اور میدان میں جنگ کیا کرتے؟ میدان پہلے ان کے ہاتھ میں دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ نے. جنگ سے پہلے اترے میدان میں، اپنی سایہ مبارک لیا اور گول دائرے ڈالے. کہا یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا سردار مرے گا، وہاں فلانا مرے گا. تو فتح تو پہلے ہی ہو گئی. دیکھا یہ تو برائے نام تھا. آقا جی کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کہتے کرو، لیکن وہ ہیں بس بظاہر کہتے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کھانا نہیں تو کوئی بات نہیں، پانی نہیں، سب مل جائے گا. اسلحہ نہیں، کوئی بات نہیں، فتح ہو جائے گی. تو آقا کے صحابہ کا یہ حال تھا، فتح ہی فتح تھی. نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، اسلحہ تھا. اور ایک شخص آ کے رو رہا تھا آقا جی. کہا میرے پاس میں پریشان ہوں، تلوار نہیں ہے. تو چپ رہا ہو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. دیکھا اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے. ایک لکڑی کو دیکھا، اٹھایا، کہا بند تلوار. تلوار بن گئی سی. چلو بس اب ٹھیک ہے. چلو وہ تو بہانہ تھا. میدان تو پہلے ان کے ہاتھ میں آ گیا. جب پہلے کہہ دیا فلانا فلانا مرے گا. جب جنگ ختم ہوئی وہ کہتے ہیں حیران ہو، جہاں دائرے ڈالے تھے، جن کے نام لیے تھے اسی نام کے وہاں مرے ہوئے پڑے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ایسی بخشش کروا دی، قصہ لمبا ہو جائے گا. ہاں جی، پہلے سنائے کیسٹوں میں ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کیا محبوب کے صدقے تم کو معاف کیا. جو عمل کرو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہاری بخشش کر دی، جو مرضی کرو. اچھا عمل ہے، برا عمل تم سے پوچھنا ہے ہی نہیں. نہ حشر ہے، نہ کتاب ہے، نہ میزان ہے، کیا کیا، نہ منکر نکیر ہے، یہ بدی ہے، کہ سب ختم ہو گیا، سیدھا جنت. کتنی بڑا دنیا آخرت کی مشکلیں ختم. ہم نے آقا جی سے رو پیٹ کے دنیا آخرت کی مشکلیں ختم کر کے دنیا سے نکلنا ہے انشاءاللہ. دیکھو بھی کھا پی رہے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا ان کا گانا گاتے جا کے سو جاتے ہیں، ہٹے کٹے ہوئے. جو آتے ہیں ان کے بھی دیکھ لو. آتے ہیں ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھو آنکھیں غائب ہو رہی ہیں، گالوں پہ گوشت چڑھا ہوا منوسوں. یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی سچی باتیں آپ سے کرتا ہوں. خدا کی رحمت نعمت کا شکر کرتا ہوں. اور آقا جی کہتے جو کسی کا شکر ادا نہ کرے خدا کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو ہر کسی کا تھوڑا بہت ماں باپ کا احسان ہوتا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے اس کا، لیکن جتنا احسان آقا جی کا ہے ہم پر اتنا کسی کا نہیں ہے. کہ ان کی طفیل مسلم کے گیت گاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. ہاں اس لیے لگے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں جی. بس گانا تھوڑا بہت کھایا پیا، خراٹے مارے، پھر اٹھے نماز پڑھی، پھر کھایا پیا، پھر سو گئے. بس ہمارا یہ کام ہے، کھانا گانا اور سونا بس. وہ جو فرمان قانون ہے، وہ جو فرمان قانون ہے، وہ رب کا فرمان باپ کی ہے. رب کا فرمان باپ کی ہے. رب کا فرمان باپ کی ہے. رب کا
کا فرما زبان جو ان کے سہارے پہ جم کر کھڑا ہے، یہ شعر ان کی نگرانی ہم ناچ کے جو ان کا ہو جائے وہاں سے امان میں ہوگا۔ اللہ امان دیتا ہے وسیلے سے دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے وسیلے سے دیتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا وسیلہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ آقا سے اپنا معاملہ نہیں توڑ سکتا۔ اس کو دونوں جہاں میں امان مل جاتی ہیں۔ اسے معاملہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب آپ کسی کا حکم نہ مانے تو معاملہ ٹوٹ گیا نا تعلق۔ اب کتابیں ہوگا کہ آقا جس نے منع کیا، اسی کو پسند کیا، اسے اسی میں لگے رہتے ہیں، تو مطلب آپ ان کو چاہنے لگ گئے۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور کی نافرمانی بچتے ہیں، تو پھر آپ کا تعلق ہوگا، جتنی طاعت کرو گے پھر اس کا اثر تم کو ملے گا، ہاں اس کا کرم ظاہر ہوگا کہ تم نے ہماری بات مانی، تم پہ کرم ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن تم کسی کی بات مانا، بولو میں بات مانوں گا لیکن اپنی مرضی سے بھی چلوں گا، یہ پھر محبت والی بات پکی نہیں ہوئی نا، کہ تمہاری بات مانوں گا ساتھ میں اپنی مرضی سے بھی چلوں گا۔ نہیں، میری مرضی ختم ہے، بس آپ ہی کی مرضی سے چلوں گا، نہیں اپنی مرضی سے بھی ساتھ چلوں گا۔ لوگ آقا جی کے ساتھ چلتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے حساب کتاب سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ شیخ امین جو بتاتا ہے اس سے نہیں چلتے ہیں، آگے کھولنی بات نہیں چاہتا ہوں۔ شیخ امین کہتا ہے آقا کے حساب سے چلو، اپنا حساب کی نہیں، اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں سارا، کیوں شیخ امین سارا حساب کتاب آقا کا رکھے گا کہ اولادوں میں بھی آقا کا حساب کتاب رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔